اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت ہے، زندگی اور صحت. اس کے بعد پھر آپ شمار کرتے چلے جائیں، لوگوں کے مسائل دیکھیں تو اپنی نعمتوں کا شکر کرتے جائیں. آپ کبھی کسی آئی ہاسپٹل میں چلے جائیں، اتنے لوگ نابینا ہیں جن کو صرف اگر آئز کا ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہماری دنیا بدل جائے گی، اور بڑی بڑی منتیں مانیں گے، دعائیں کریں گے، لیکن آئے ان کو ڈونیشن میں مل نہیں رہی ہوتی. پھر آپ کہیں چلے جائیں، کسی ENT کانوں کے کسی اس میں چلے جائیں، آپ سماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اگر گویائی کا جو ڈم والے جو اسکول ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں، ڈف اینڈ ڈم ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے، پھر بیچارے وہ بول بھی نہیں سکتے، جو بیسیکلی شروع سے جو کہ بہرے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے گونگے بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہوتا تو وہ بولتے بھی نہیں بیچارے. اب یہ چیز ہے کہ ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان نعمتوں پہ بھی ہم نے شکر کرنا ہے. ہم بہت سی، جیسے کسی کے پاس پیسے کی فراوانی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے، چلو میرے پاس گاڑی ہے، یہ ہے. ہم وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی ہوئی ہیں بغیر کسی بھی چارجز کے، اس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو شکر کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ناشکرا پن. تو ناشکرا پن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. اگر کوئی ناشکرا پن ہوگا تو یعنی یہ نہیں کہ میں نعمتوں میں اضافہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عذاب بڑا شدید ہے اگر کوئی ناشکرا پن کرتا ہے تو اب یہاں سے دیکھیں کہ ناشکرا پن کرنا ہماری زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ایکشن سے بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہی کہتے رہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا، فلاں کے پاس دیکھو کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے. دیکھیں جب بھی شکر کرنا ہے نا، ہم نے ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا ہے، تبھی ہم شکر کر سکیں گے. آپ کبھی ایک دفعہ جھگیوں کا چکر لگا کے آئیں تو آپ اپنے گھر کا شکر کریں گے. آپ کبھی کسی معذور کو دیکھیں گے تو آپ اپنے جسم کی ان نعمتوں کا شکر کریں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں. مثلاً اگر فرض کریں آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، مس سمرین مجھے ایک شرٹ لا کے دیتی ہیں، میڈم یہ آپ کے لیے. میں کہوں گی واہ تھینک یو ویری مچ، بڑی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، بڑا کڑھائی کر کے اور بڑا سجا کے انہوں نے مجھے سیٹ کر کے اس کو پریزنٹ کیا. میں نے لے لی ہے. اگلے دن مس سمرین آئی ہیں تو وہی شرٹ پکڑ کے میں ڈسٹنگ دھڑا دھڑ کر رہی ہوں، جھاڑ رہی ہوں کھڑکیاں، دروازے. تو مس سمرین دیکھ کے کہیں گی میڈم یہ کیا، یہ تو میں نے آپ کو گفٹ کی تھی، آپ اسے پہنتی. تو میں کہتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے تو فری میں ہی دی تھی، مجھے مل گئی، بس میں نے یہ اسی کام پہ لگا دی ہے. تو کتنا ان کا دل دکھے گا نا. خوش ہوں گی یہ کہ میں نے گفٹ دی ہے اور میڈم پکڑ کے کھڑکیاں جھاڑنا شروع ہو گئی ہیں. اتنی محنت سے مجھے 3 دن لگے اس پہ کڑھائی کرتے ہوئے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا نا، اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے ان کاموں پہ جو کہ اللہ کے رستے پہ ہیں. اس کا شکر نہیں ہم ادا کر سکتے جو جتنی نعمتیں اس نے دے دی ہیں. اگر صرف ہم اپنے صرف جسم پہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم صرف اپنے اوپر غور کرو تو تم میرے قائل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. ہم اپنے اوپر ہی غور نہیں کرتے نا کہ کتنا آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. خود ہی ہم رات کو سوتے ہیں، صبح فریش ہو کے اٹھ جاتے ہیں. یہ ایک آٹو چارجنگ سسٹم ہے ہمارے اندر. پھر ہمارا کتنا یہ نعمتیں تو خیر ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. نعمت اس وقت کاؤنٹ ہوتی ہے. اب ایک شخص تھے جن کے منہ کا جو لعاب تھا وہ نہیں تھا، وہ خشک منہ رہتا تھا ان کا. تو بیچارے بات کرتے تھے تو ان کے منہ خشک رہتا تھا. تو اس بیماری کا بھی کوئی نام ہوگا، بہرحال وہ منہ ان کا کیونکہ خشک رہتا تھا، بیچاروں سے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی. تو اب یہ بات تو ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوئی، ہمارا یعنی اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم یہ سوچیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا شکر کا ایک طریقہ ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم زبانی شکر کر دیں گے، اس کا صحیح استعمال یہ شکر کا اس سے اونچا درجہ ہے. زبانی شکر ضرور کریں، اور زبانی شکر سے بھی ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری وہ چیز رجسٹر ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے شکر کیا اس چیز کا. لیکن اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو پھر وہ اس کا صحیح شکر ہے. تو اسی طرح سے بہت سے ہمیں تعلیمات جو ہیں اسلام کی اس طرح سے ہیں کہ ہمیں جیسے انگلی پکڑ کے بچے کو چلایا جاتا ہے نا، اس طرح ہمیں چلایا گیا ہے کہ یہ کرو، صبح اٹھ کے
یہ دعا بھی پڑھو اور یہ اس طرح سے تم بغیر ہاتھ دھوئے کسی چیز میں ہاتھ مت ڈالو، یعنی ایسے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا۔ اب کرونا کی وجہ سے تو ساروں کو سمجھ آ گئی کہ ہاتھ دھونا، بار بار دھونا، 2 منٹ 10 منٹ کتنے دھونا، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ہمیں کرونا نے تو سمجھائی ہیں، یہ پہلے سے ہمارے دین میں موجود ہے کہ ہم نے ہاتھ دھو کے، اور جراثیم جو ہیں ہاتھوں کے ذریعے ہمارے اندر جاتے ہیں، تو وہ چیزیں پہلے سے اسلام میں موجود ہیں۔ بستر کو جھاڑنا، بستر کو جھاڑے بغیر جو لوگ بستر پہ سو جاتے ہیں نا، ایک بیماری ہے جو کہ ہمارے اپنے ہی جسم کے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ بستر پہ پڑے رہتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہ بستر جھاڑتے ہی نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بیماری ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ جوتے پہنے تو حکم ہے کہ جوتوں کو جھاڑ کے اس کے بعد آپ پہنیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا موذی، کوئی حشرات میں سے کوئی اس کے اندر چلا جائے تو آپ جوتا پہنے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس طرح سے سمجھایا گیا کہ جیسے کسی بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اسلام آیا تو وہ بدو قوم جو تھی وہ کتنی جاہل قوم تھی، ان کے اندر ویلیوز خراب ہو چکی ہوئی تھیں، جنگیں ہیں تو وہ کئی 100 سال چل رہی ہیں، جو مر جاتا تھا وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرا بدلہ لینا۔ اب لوگ ایک دوسرے کے بدلے لینے کے لیے جنگیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اسلام نے آ کے ان لوگوں کو قصاص کا ایک ایسا سسٹم دیا کہ اگر کسی کا کوئی کسی کی دوسرے کی وجہ سے فوت ہو گیا یا کسی نے قتل کر دیا تو وہ سلسلہ وہیں پہ رک جائے، اس کا کوئی نہ کوئی ہرجانہ دیا جائے، کوئی نہ کوئی دوسری پارٹی کو، فیملی کو پیسے دے دیے جائیں، یا پھر ایک قتل کے بدلے میں ایک قتل ہے، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں دے کے اسلام نے بہت سے ایسے مسائل کے آگے دیوار کھڑی کی جو کہ بڑھتے چلے جاتے تھے اور وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے فیملیز میں آپ دیکھیں بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو بھی بتا دیا جاتا ہے فلاں خاندان کا جو ہے نا اس کسی بندے سے تم نے تعلق نہیں رکھنا، قطع کلامی کر دینی ہے، قطع تعلق کر دینا ہے، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ معافی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں جس کی وجہ سے خاندان تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اگر آپ نے فرض کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی ایسی مطلب ہے تعلق خراب ہے تو آپ اس سے کم از کم، رشتہ داروں کی بات کر رہی ہوں، کہ کم از کم اس کے ساتھ سلام دعا ضرور رکھیں۔ اب سلام دعا رکھنا بالکل انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو تعلق ختم نہیں کرتے، سلام دعا رکھ لیتے ہیں، اور سلام دعا رکھنے ہی سے بعض اوقات آہستہ آہستہ دلوں کی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، اسلام بہت خوبصورت دین ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کو بنائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کا ایک انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک صحیح اسلام، صحیح مسلمان کیسا ہے، کہ وہ کس شخص کے اندر کیا تبدیلی لے کے آتا ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں کی سختی جو ہے اور یہ ہماری جو اپنی ناشکرہ پن ہے، اس کی وجہ سے کیسی شخصیت بنتی ہے، اور جب ایک شکر گزار انسان ہوتا ہے، ملنسار انسان ہوتا ہے، تو اس کی شخصیت کیسی بنتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے چلے جائیں اور اپنے دلوں کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں، اور ہمارے عمل جب اچھے ہوں گے۔ دیکھیں ایک اچھا مسلمان، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہمیں کیا بتائی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ دوسروں کو محفوظ کر دیں، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، اپنے عمل سے، قول سے، یعنی آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ بے ضرر ہو گئے ہیں، اب آپ بہترین شخص کون ہے کہ جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ پہلے تو بے ضرر ہونا، اس کے بعد اس کو فائدہ مند ہونا، تاکہ دوسروں کے لیے وہ سوسائٹی میں فائدہ مند انسان ہو، اس سے بات کریں، کسی کا مسئلہ حل ہو، کسی کے کہتے ہیں راستے سے ایک پتھر ہٹا دینے کا اتنا اجر و ثواب بتایا گیا، یعنی دوسروں کی زندگی سے رکاوٹوں کو دور کرنا۔ سیرت نبوی سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں۔ تو آج ہم نے شکر کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو شکر جو ہے اس کو اپنے زندگی کا، اپنے سوچ کا لازمی حصہ ہم بنا لیں۔ کہتے ہیں کہ شکر جو ہے نا، ایک شخص تھا، ایک بادشاہ کی میں تھوڑی سی واقعہ بتاتی ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ چپ رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شکار پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہرن کو اس نے تیر چلایا تو ہرن بچ کے چلا گیا۔ تو
وزیر جو تھا اس نے پھر کہا اللہ کا شکر ہے. بادشاہ کو بڑا برا لگا. اس نے کہا ایک تو شکار چھوٹ گیا مجھ سے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے. اس نے کہا ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے. بادشاہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ بات بہت بری لگی ہے. بہرحال چپ ہو جاتا ہے. ایک دن بادشاہ کی جو تھی انگلی کٹ گئی. تو وزیر پھر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. بادشاہ نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے. اس نے کہا ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. بادشاہ کہتا ہے میں تمہاری باتوں سے تنگ آ گیا ہوں, اس کو اٹھاؤ اور اس کو جا کے نا جیل میں ڈال دو. وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. اب بادشاہ جاتا ہے دوبارہ شکار پہ. اس کی انگلی تو کٹی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی آدم خور قبیلہ ہوتا ہے, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے دیوتا کے سامنے ذبح کریں گے, اور اس طرح سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب یہ بادشاہ جو تھا اپنے قافلے کے ساتھ تھا, جو بھی اس کے ساتھ سپاہی تھے وہ سارے قبضے میں آ جاتے ہیں ان کے. وہ جب اسے ذبح کرنے لگتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اوہو ہو اس کو چھوڑ دو بھائی, ہم اپنے دیوتا کے سامنے ایک انگلی کٹی ہوئی جو ایسا انسان نہیں ذبح کر سکتے, اس کو چھوڑ دو. وہ بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے انگلی کٹنے کا تو بڑا فائدہ ہو گیا, جان بچ گئی میری. وہ وزیر کے پاس جاتا ہے جیل میں. وہ کہتا ہے ہاں بھائی تم بتاؤ مجھے کہ میری تو انگلی کٹی ہوئی تھی تو میری تو جان بچ گئی, تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے جیل میں آنے کا؟ تم کہتے ہو ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر وہ آپ کو چھوڑتے تو مجھے ہی انہوں نے ذبح کرنا ہے, لہٰذا میرا تو جیل میں رہنا جو ہے وہ فائدہ مند ہو گیا. تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. تو یہ چیز تو ویسے ایک واقعہ تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ واقعی میں ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا ہمیں فوراً تو ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو ہو گیا, بڑا اچھا ہو گیا کہ وہ ایسے ہو گیا. اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر یہ نقصان ہو جاتا. کسی بڑے نقصان سے ہم بعض اوقات چھوٹے نقصان کو برداشت کرتے ہیں اور کسی بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے, جو اللہ کے جو دوست ہیں نا, جو اللہ کے ولی ہیں, آپ دیکھیں وہ ہر حال میں شکر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے نا اس میں بھی وہ راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو یہ جو دعاؤں کی قبولیت ہے نا, اس میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کے منہ سے ابھی بات نکلتی نہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں گڑ گڑاتے رہتے ہیں تو وہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو کوئی فرق تو ہے نا, اللہ کی رضا میں راضی رہنا جو ہے نا یہ سب سے بڑا دعاؤں کی قبولیت کی وجہ ہوتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے کی, اسلام کی صحیح معرفت دے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے.